میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ کچھ صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا کہ اگر تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ تو وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے، ایسے آدمی کی حکومت ہے جس کی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ تو اس پر صحابہ کرام نے 15 یا 16، میں ان کی تفصیل پہلے درس میں عرض کر چکا ہوں، ان صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف۔ جب وہ صحابہ کرام، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا 5واں سال تھا، یعنی آپ کی نبوت کا یہ 5واں سال تھا، رجب کے مہینے میں ان صحابہ کرام نے ہجرت کی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تعداد بہت کم ہے، 15 یا 16 افراد کا کسی دوسرے پردیسی ملک میں رہنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، چاہے جتنی بھی سہولیات ہوں، لیکن اپنے گھر بار سے دور رہنا اور اتنی چھوٹی سی تعداد میں ہونا، اتنی کم تعداد میں ہونا، یہ خود ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام جب وہاں تشریف لے گئے تو رجب کا مہینہ تھا۔ اتنے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو چونکہ مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ کو جو تکلیفیں اور جو ایذا پہنچائی جا رہی تھی وہ سلسلہ تو جاری تھا۔ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام صفا کے پاس، صفا پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ابو جہل نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت زیادہ برا بھلا کہا، گالیاں دی اور بہت زیادہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تنگ کیا، پتھر سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مارا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے خاموشی سے آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا تھے حضرت حمزہ، اور حضور کے رضاعی بھائی بھی تھے، وہ تشریف لائے شکار سے۔ تو ان کو عبداللہ ابن جدعان ایک شخص ہیں، ان کی باندی نے حضور علیہ حضرت حمزہ کو بتایا کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے آج بہت برا بھلا کہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور غیرت آئی، تو فوراً گئے ابو جہل کے پاس۔ اور حضرت حمزہ بہت بہادر آدمی تھے، نوجوان تھے، اور ان کی بہادری عرب کے اندر ضرب المثل تھی۔ ابو جہل کے پاس گئے، ان کے پاس جو کمان تھی وہ ابو جہل کے سر پہ ماری زور سے اور کہا اتشتمہ وانا علی دینی، کہ تم میرے بھتیجے کو گالیاں دیتے ہو، اس کو برا بھلا کہتے ہو، حالانکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ تو ابو جہل حیران ہو گیا کہ انہوں نے کب اسلام قبول کیا ہے۔ اور لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو مار کر اس کا سر زخمی کر دیا، اس کے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا تم کس طرح میرے بھتیجے کو اتنا ستاتے ہو اور اتنا مارتے ہو۔ اور اس کے بعد ابو جہل کے جو ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کر بدلہ لینے کے لیے اٹھنے لگے، تو ابو جہل نے ان کو منع کیا۔ ظاہر ہے وہ بھی حضرت حمزہ کو جانتے تھے اور ابو جہل بھی جانتا تھا، تو ابو جہل نے منع کیا کہ بھائی ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرو، ان کو چھوڑ دو، بس جو انہوں نے کیا ان کو چھوڑ دو۔ اور یہ کہہ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ جب رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں نے جو حق کا راستہ ہو، جو صحیح راستہ ہو، مجھے اس راستے پر چلا دے۔ اگر وہ راستہ ٹھیک ہے جو ہمارے آباء و اجداد کا ہے
تو اسی پر مجھے قائم اور دائم رکھ، اور اگر وہ راستہ ٹھیک ہے جس کی طرف میرا بھتیجا لوگوں کو بلاتا ہے تو مجھے بھی اس کے دین میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، اگلے دن صبح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے مشرکین کو بہت مایوسی ہوئی۔ مایوسی اس لیے ہوئی کہ حضرت حمزہ کا معاشرے میں اپنا ایک مقام تھا، اپنا ایک سٹیٹس تھا، ان کی ایک حیثیت تھی، اور ان کی بات کا ایک وزن ہوا کرتا تھا۔ تو اب مشرکین مکہ کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ بھی ان کے حق میں بات کریں گے، ہمارے حق میں بات نہیں کریں گے۔ یہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ یہ مہاجرین جو حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، جب یہ ہجرت کرنے لگے تو حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ان صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ یہ اور ان کی اہلیہ بھی تھی حضرت عامر بن ربیعہ کی۔ ہجرت سے قبل حضرت عامر گئے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ سودا سلف لینے کے لیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے حضرت عامر کی اہلیہ کو دیکھا اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم کہیں جا رہے ہو؟ تو حضرت عامر کی اہلیہ نے جواب دیا کہ تم لوگ ہمیں ستاتے ہو، ہمیں تکلیفیں دیتے ہو، ہمیں تنگ کرتے ہو، ہمیں مکہ میں چھوڑتے نہیں، لہٰذا ہم یہاں سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا صاحبتکم السلام، کہ سلامتی سے رہو، جہاں بھی رہو سلامتی سے رہو۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس تشریف لائے گھر تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ آج میں نے عمر کے انداز میں کچھ نرمی دیکھی ہے، مجھے ایسے محسوس ہوا ہے کہ شاید ان کا دل نرم ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے۔ مسلمانوں کو جو لوگ ستاتے تھے ان میں سر فہرست تھے حضرت عمر، اور بہت تکلیفیں اور ایذا دیا کرتے تھے مسلمانوں کو۔ ایسے موقع پر حضرت عمر کا یہ کہنا کہ تم سلامت رہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اندر کی دنیا بدل چکی ہے، وگرنہ اگر ان کو پتہ چلتا کہ یہ ہجرت کر رہے ہیں وہ تو پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے کہ یہ تو یہاں سے بھاگ رہے ہیں، ہم بھاگنے نہیں دیں گے ان کو۔ حضرت عامر بن ربیعہ کو جب ان کی اہلیہ نے بتایا کہ میں نے آج حضرت عمر کے لہجے میں بڑی نرمی دیکھی ہے اور رقت دیکھی ہے، تو حضرت عامر فرماتے ہیں، حضرت عامر نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ہاں مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو حضرت عامر نے فرمایا کہ لا یسلم حتی یسلم حمار الخطاب، کہ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک خطاب کا گدھا مسلمان نہیں ہو جاتا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ شخص کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اتنا سخت مزاج، اتنی سخت طبیعت رکھنے والا آدمی یہ مسلمان ہو جائے تو یہ اس وقت مسلمان ہوگا جب خطاب، حضرت عمر کے والد تھے، جب خطاب کا گدھا مسلمان ہو جائے گا تب جا کر یہ مسلمان ہوں گے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں ہم تو ہجرت کر کے یہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایک دن ابو جہل نے اعلان کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو قتل کرے گا معاذ اللہ اس کو 100 اونٹوں کا انعام دوں گا۔ حضرت عمر نے ابو جہل سے پوچھا کہ کیا تم اپنی اس بات میں سنجیدہ ہو؟ تو ابو جہل نے کہا میں سنجیدہ ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ تلوار لے کر نکلے، راستے میں حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ میرا ایک گزر ہوا کچھ لوگوں کے پاس سے، وہ ایک بچڑا ذبح کر رہے تھے، کوئی جانور ذبح کر رہے تھے۔ کہا جب اس جانور کو ذبح کیا جا رہا تھا تو مجھے اس سے کچھ آواز آئی، جیسے کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے یا آل ذریح۔ ذریح یہ قریش کا ایک قبیلہ ہے،
کہ وہاں سے مجھے ایک آواز آ رہی ہے، یا آل ذریح امر نجیح رجل یصیح بلسان فصیح یقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ گویا اس بچھڑے سے مجھے یہ آواز آ رہی ہو کہ اے آل ذریح، اے قریش سے تعلق رکھنے والو، امر نجیح ایک کامیابی کی بات ہے، رجل یصیح ایک آدمی صدا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، بلسان فصیح بڑی فصیح زبان میں، اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے یہ آواز سنی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو میں حیران سا ہو گیا کہ یہ مجھے کیا سنائی دے رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا تو وہاں حضرت نعیم ابن عبداللہ سے میری ملاقات ہوئی، تو ان کو اندازہ ہو گیا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس پر انہوں نے مجھے کہا کہ تم ان کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو، تمہاری اپنی بہن ان پر ایمان لا چکی ہے، ان کی بہن تھی حضرت فاطمہ حضرت عمر کی، تو کہا تمہاری اپنی بہن وہ اسلام قبول کر چکی ہیں، تم نے اگر بدلہ لینا ہے یا تنگ کرنا ہے یا ستانا ہے تو جا کے پہلے اپنی بہن سے پوچھو۔ حضرت عمر کو بہت غصہ آیا اور شدید غصے کی حالت میں گئے اپنی بہن کے گھر۔ وہاں پر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ جو حضرت عمر کی بہن تھی اور حضرت عمر کے بہنوئی، ان کو قرآن پڑھا رہے تھے حضرت خباب۔ اور میں پہلے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ بھی ان صحابہ میں سے تھے جن کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ان کے گھر میں ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، قرآن سکھا رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عمر کی آواز سنی تو وہ گھر کے اندر کہیں چھپ گئے کہ اگر مجھے دیکھا تو مجھے تو مارنا شروع کر دیں گے حضرت عمر۔ حضرت عمر نے گھر کے اندر آئے تو اپنی بہن سے، اپنے بہنوئی سے پوچھا کہ یہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہنوئی نے جواب دیا کہ کیا اگر تم جس دین پر ہو وہ دین غلط ہو اور دوسرا آدمی صحیح دین پر چل رہا ہو تو کیا تم اس کو اپنے دین پر چلنے نہیں دو گے؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں غلط دین پر ہوں۔ جب انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارا تو ان کی بہن آئی بیچ میں، حضرت فاطمہ بنت خطاب، وہ بیچ میں آئی ان چھڑانے کے لیے۔ تو جب وہ چھڑانے کے لیے آئی، حضرت عمر نے اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ تو یہ سب کچھ جب ہو گیا تو حضرت فاطمہ نے، جو حضرت عمر کی بہن تھی، انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ تم جو کچھ بھی کر لو، جو تمہارے بس میں ہے کر لو، اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اس دین سے پھر جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہم نے جو دین قبول کیا ہے ہم اب اسی دین پر رہیں گے، اگر تم ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو، جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گیا، اندازہ ہو گیا کہ اب یہاں کوئی بات میری چلنے والی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے کہا تم مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، وہ جو صحیفہ جو تمہارے پاس لکھا ہوا ہے وہ ذرا مجھے دکھاؤ، کیا پڑھ رہے تھے تم؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ قرآن انک رجس، کہ تم ناپاک ہو، وانہ لا یمسہ الا المطہرون، اور قرآن کو وہ لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں جو پاک ہوں، پاکی کی حالت میں قرآن کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، لہٰذا ہم تمہیں وہ صحیفہ نہیں دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پھر کہا مجھے وہ صحیفہ دیں، اور جب وہ صحیفہ دیا گیا ان کو تو اس میں سورہ طٰہٰ، جو 16ویں پارے کے اندر سورت ہے سورہ طٰہٰ، اس کی آیات لکھی ہوئی تھی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو
لہ الاسماء الحسنى وہل اتاک حدیث موسیٰ. یہ ساری آیات حضرت عمر نے پڑھی. قرآن کے اندر اپنا ایک اثر ہے, اپنی ایک تاثیر ہے, اور عرب لوگ اس تاثیر کو بہت اچھے طریقے سے اس لیے سمجھتے تھے کہ عرب کو اپنی فصاحت پہ ناز تھا. ان کو اشعار یاد ہوا کرتے تھے, ان کو قصیدے یاد ہوا کرتے تھے, اپنا نسب یاد ہوا کرتا تھا, ان کو اپنی زبان پر ناز تھا کہ ہم بہت فصیح اللسان ہیں. اور قرآن کے بارے میں جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ تو شعر بھی نہیں ہے, اس لیے کہ شعر کے اپنے مخصوص اوزان ہوتے ہیں, اس کے مطابق کوئی بھی شعر بنتا ہے کہ بھائی پہلا لفظ متحرک ہوگا, دوسرا ساکن ہوگا, پہلے پہ زبر ہوگا, دوسرا ساکن ہوگا, اس کے مخصوص اوزان ہیں, اس کے مطابق اس شعر کو پڑھا جاتا ہے. تو اس میں اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر فعول ایک وزن ہے, جب شعر بنایا جاتا ہے تو فعول, اب فا کے اوپر زبر ہے, عین کے اوپر پیش ہے, واو کے اوپر سکون ہے, اور لام, جب فعول پڑھیں گے تو اس کو لام اور نون پڑھتے ہیں شعر کی اصطلاح میں. تو فعول یہ لام اور نون, تو لام کے اوپر پیش ہے اور نون ساکن ہے. اب یہ ایک وزن ہے کہ بھائی اس کے وزن پر کوئی شعر بنے گا, تو اس کے وزن پہ جو شعر بنے گا اس کے اندر سارے زبر زیر یعنی جو حرکات ہوں گی وہ اس کے حساب سے ہوں گی. اس کی خلاف ورزی اگر ہوگی تو وہ شعر نہیں ہوتا. بہرحال یہ ایک فنی چیز ہے. تو عرب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شعر نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں ان اوزان کی, ان چیزوں کی رعایت نہیں رکھی گئی جو شعر میں رکھنی چاہیے. لیکن اس کے باوجود اس میں جو تاثیر ہے, اس میں جو کلام ہے, اس میں جو فصاحت ہے, وہ جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ان آیات میں فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں, کہ جو مسلمان نہیں ہوتا, جو ایمان نہیں لاتا, آپ اس کے پیچھے بھی پڑے رہیں, پریشان ہوتے رہیں, اپنے آپ کو تکلیف میں, پریشانی میں ڈالتے رہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا الا تذکرۃ لمن یخشیٰ, یہ تو نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو. کوئی نہیں ڈرنا چاہتا تو ہم نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ ضرور اس کو قرآن سے نصیحت دلوائیں. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی, یہ اس رب کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین کو پیدا کیا, بلند آسمانوں کو پیدا کیا. الرحمن علی العرش استوى, وہ رحمان ہے جو عرش پر استوا رکھتا ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وما بینہما, اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے. وما تحت الثری, اور جو اس زمین کے نیچے ہے, اس سب کا مالک اللہ ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, اگر آپ بلند آواز سے کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہوں اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہوں. إِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, میں پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہوں اور اس سے زیادہ پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہوں. اللہ لا الہ الا ہو, وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنى, اور اس کے لیے بہترین خوبصورت نام ہے. یہ ساری آیات حضرت عمر نے پڑھی تو ان پر قرآن کا اثر ہوا, اور حضرت خباب کو کہا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر چلیں. حضرت خباب, اور اس سے ایک دن قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی. ترمذی شریف اور مسند احمد کی روایت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام, کہ یا اللہ ان دو لوگوں میں سے جو آپ کو زیادہ پسند ہے, ایک عمر ابن الخطاب اور ایک عمرو ابن ہشام ابو جہل, ان دونوں میں سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک جہد مسلسل سے عبارت ہے. آپ کی زندگی ایک مسلسل محنت ہے
کہ رکاوٹ پھر رکاوٹ پھر رکاوٹ پھر پریشانی پھر رکاوٹ پھر تکلیف، لیکن آپ اپنے مشن میں چل رہے ہیں، اس کو آپ نے کنٹینیو رکھا ہوا ہے، اس میں آپ کوئی انقطاع آنے نہیں دیتے، اسی طرح اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اندازہ تھا کہ ہمیں اس وقت معاشرے میں تقویت ملے گی اسباب کے درجے میں جب ہمارے پاس کوئی ایسے نوجوان ہو، کوئی ایسے باصلاحیت اور ایسی وجاہت رکھنے والے لوگ ہوں جو ہماری بات کو آگے پہنچا سکیں۔ ابو جہل بھی سردار تھا اور اس کی بھی بات چلتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بہت بہادر آدمی تھے اور ان کی بھی عرب میں بات چلتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن قبل اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہے اس کو اسلام کے دائرے میں داخل کر کے اسلام کو عزت عطا فرما، یہ باصلاحیت لوگ جب آئیں گے تو ان کے ذریعے اسلام کی نشو و نما ہوگی، اسلام مزید پھیلے گا، مزید مضبوط ہوگا۔ تو حقیقت میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا ہے۔ دیکھیں دعائیں اثر کیسے کرتی ہے، دعاؤں کا اثر بھی اسی طرح اسباب کے تحت چل کر ہوتا ہے۔ ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، حضرت عمر کو تو کوئی خبر نہیں کہ میرے بارے میں کوئی دعا کر رہا ہے، دوسری طرف پوری ایک چین چل رہی ہے، حضرت عمر گھر سے نکل رہے ہیں، ان کو بچھڑے سے وہ جو جانور ذبح ہو رہا ہے اس سے آواز آ رہی ہے، پھر اپنی ہمشیرہ کے گھر جاتے ہیں، پھر وہاں قرآن پڑھتے ہیں، پھر حضور کے پاس آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک تکوینی نظام چلا رہے ہیں حضور کی دعا کو قبول کرنے کے لیے، کہ حضور نے دعا مانگی ہے، اب اس کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے پورا ایک طریقہ کار منتخب کیا کہ اس طریقے سے ان کو اسلام میں لایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب پہنچے تو حضرت حمزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی صحابہ تھے، حضرت ارقم جو دار ارقم تھا، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب صحابہ نے دیکھا اور ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے اور ایسی حالت میں آ رہے ہیں، تو صحابہ کرام کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو اس پر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ وہ آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو حضرت حمزہ نے فرمایا کہ ان کو آنے دو، اگر یہ کوئی خیر کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم اس کو قبول کریں گے، اور اگر ان کا ارادہ کوئی شر کا ہے تو اسی تلوار سے میں ان کا خاتمہ کروں گا جو تلوار ان کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر داخل ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب اس دار ارقم میں داخل ہوئے، تو روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو دامن سے پکڑ کے جھنجھوڑا غصے سے، اور کہا کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے؟ کیا ابھی تک تمہیں اسلام کی حقانیت تمہارے سامنے واضح نہیں ہوئی؟ ایسے پکڑ کے حضور نے ان کو جھنجھوڑا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور وہاں بیٹھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ سب سے پہلے اسلام میں جو نعرہ تکبیر بلند ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی سے یہ نعرہ لگایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ آج سارے آسمانی فرشتے حضرت عمر کے اسلام سے خوش ہوئے ہیں، پورے آسمان میں خوشی ہے، خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی، یہ ان کا ایک مقام تھا، یہ ان کا ایک سٹیٹس تھا، ان کی ایک حیثیت تھی کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انسان فرشتے بھی اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہے اللہ نے ہمیں عزتیں ہی عطا کی ہیں۔ اور ایک
روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ان اسلام عمر کان فتحا، کہ اسلام، حضرت عمر کا اسلام مسلمانوں کی فتح تھی. وَإِنَّ هِجْرَتَهُ كَانَتْ نَصْرًا، حضرت عمر کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی. وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَتْ رَحْمَةً، حضرت عمر کی حکومت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی. وَلَقَدْ كُنَّا نُصَلِّي مَا نُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ حَتَّى أَسْلَمَ عمر، اور ہم کعبہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ای قریش انقل للحدیث، کہ قریش میں سب سے تیز رفتار اور سب سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچانے والا آدمی کون ہے. یعنی حضرت عمر نے پوچھا کہ مجھے وہ آدمی بتائیں جو سب سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچا سکتا ہو. ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں میڈیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچانا اگر مقصد ہو تو تلاش ہوتی ہے کہ بھئی کس کے ذریعے میں یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ قریش میں سب سے زیادہ خبر پہنچانے والا کون ہے، جس کی خبر زیادہ لوگوں تک جاتی ہے. تو حضرت عمر کو بتایا گیا ایک شخص کا، جمیل بن معمر الجمحی، یہ ایک شخص تھے، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر یہ کوئی اعلان کرتا ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے. جیسے آج کل آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھ لیں، کسی کے فالوور زیادہ ہوتے ہیں تو وہ جو چیز پوسٹ کرتا ہے، شیئر کرتا ہے تو وہ زیادہ لوگوں تک جاتی ہے. کسی کے فالوورز کم ہیں تو وہ کوئی چیز پوسٹ کرے گا تو وہ کم لوگوں تک جائے گی. تو یہ اس زمانے کا ایک میڈیا تھا، سمجھے. حضرت عمر نے پتہ لگایا تو بتایا گیا کہ یہ جمیل ابن معمر یہ شخص ہیں جس کی بات زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نکلے اور اس کے پاس گئے اور کہا لوگوں میں جا کر اعلان کر دو کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے. یہ جمیل ابن معمر نے جیسے بات سنی فوراً گیا بیت اللہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر زور زور سے کہنے لگا لقد صبأ عمر. صبأ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں اپنا دین چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لینا. اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو قریش اس کو یہ تانا دیا کرتے تھے صبأ، کہ یہ بے دین ہو گیا، اس نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے. جب حضرت عمر نے یہ سنا کہ وہ کہہ رہا ہے لقد صبأ عمر، تو حضرت عمر نے پیچھے سے کہا واللہ کذب، اللہ کی قسم یہ جھوٹ بولتا ہے. ما صبأت ولکنی اسلمت وقلت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اللہ کی قسم میں بے دین نہیں ہوا، میں مسلمان ہوا ہوں اور میں نے یہ کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ پیغام جب پہنچا قریش کے سارے لوگ حضرت عمر پر ٹوٹ پڑے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے اور مسلسل کئی گھنٹوں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا. اور اتنے میں ایک شخص آئے عاص بن وائل جو حضرت عمر کے قبیلے کے تھے، انہوں نے لوگوں سے حضرت عمر کو چھڑایا اور کہا کہ تم کیوں ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو، اگر وہ کوئی اپنی مرضی سے کوئی مذہب انہوں نے اختیار کیا ہے تو ان کو چھوڑ دیں. تو انہوں نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس تشریف لائے. اور جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو اس موقع پر انہوں نے حضور سے فرمایا کہ اب آپ دار ارقم میں نماز نہیں پڑھیں گے، اب آپ بیت اللہ کے پاس جا کے نماز پڑھیں گے، اور جو کوئی روک سکتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، کوئی روک کے دکھائے میں اس کو دیکھ لوں گا کوئی کیسے آپ کو روکتا ہے بیت اللہ کے پاس جانے سے. تو جس دن حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہے اس دن سے مسلمانوں نے بیت اللہ میں نماز پڑھنا شروع کی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ صدقہ جاری ہے جو آج بھی جاری ہے. آج بھی جتنے لوگ بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں سب کا ثواب حضرت عمر کو ملتا ہے. سارا ثواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ آغاز انہوں نے کیا تھا، یہ دروازہ انہوں نے کھولا تھا مسلمانوں کے لیے. تو یہ دو حضرات، یہ دو بڑی شخصیات تھی عرب کے اندر، حضرت حمزہ اور حضرت عمر. یہ دونوں مسلمان ہو گئے تو عرب کا زور ٹوٹ گیا، وہ بہت پریشان ہوئے
کہ ایک طرف حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے، وہ اتنے مضبوط آدمی، دوسری طرف حضرت عمر مسلمان ہو گئے، وہ اپنی جگہ اتنے مضبوط آدمی. اور یہ خبریں حبشہ میں جو مسلمان تھے ان کو بھی پہنچتی رہتی تھیں. اور ظاہر ہے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ چونکہ وہاں کم تعداد میں تھے تو ان کو ایک تنہائی کا احساس ہوتا تھا، ایک غریب الوطنی کا احساس ہوتا تھا. تو ان کو جب یہ اندازہ ہوا کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی حالات کچھ بہتر ہو گئے ہوں گے تو ہم واپس مکہ چلے جاتے ہیں. انہوں نے وہاں سے دوبارہ سفر کیا اور مکہ مکرمہ آ گئے. شوال کے مہینے میں، رجب میں گئے تھے، شوال کے مہینے میں یہ حضرات واپس آ گئے. جب وہاں قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ نہیں، یہاں تو حالات ابھی بھی اسی طرح کے ہیں، یہاں تو ابھی بھی مسلمانوں کو اسی طرح ستایا جاتا ہے جس طرح پہلے ستایا جاتا تھا. ٹھیک ہے یہ حضرات مسلمان ہوئے ہیں لیکن مسلمانوں کی تکلیفیں تو ختم نہیں ہوئی، وہ تکلیفیں تو ابھی بھی جاری ہیں. تو اس پر کچھ حضرات تو ادھر ادھر کہیں چھپ گئے اور کچھ حضرات ایسے تھے جو وہاں سے آئے، لیکن آنے کے لیے ان کو اب مکہ میں داخل ہونے کے لیے کسی کے پناہ کی ضرورت تھی کہ وہ کسی کی پناہ میں کسی کی امان لے کر داخل ہوں. اگر ویسے ہی داخل ہوں گے تو ان کو تکلیف دی جائے گی، ستایا جائے گا. تو صحابہ کرام نے پھر مختلف لوگوں کی، ایک صحابی ایک شخص کے پاس گئے اور کہا کہ آپ مجھے امان دے دیں، لوگوں کو کہیں کہ یہ میرے امان میں ہے، میں نے ان کو امان دی ہے تاکہ مجھے نہ ستایا جائے. دوسرے صحابی دوسرے شخص کے پاس گئے، تیسرے صحابی. اس طرح صحابہ کرام مختلف لوگوں کی آڑ لے کر، ان کی پناہ اور ان کی امان لے کر مکہ مکرمہ میں دوبارہ داخل ہوئے. تو حضرت ابو سلمہ نے ابو طالب کی پناہ لی، ابو طالب کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے. حضرت عثمان بن مظعون نے ولید بن المغیرہ کو کہا، ولید بن المغیرہ نے پناہ دی. لیکن حضرت عثمان ابن مظعون نے جب دیکھا کہ کچھ صحابہ تو ایسے تھے جن کو پناہ مل گئی، کچھ ایسے تھے جن کو پناہ نہیں ملی، وہ ویسے ہی داخل ہوئے. جب ویسے ہی داخل ہوئے ان کو تکلیفیں دی گئی، ان کو ستایا گیا. تو حضرت عثمان ابن مظعون بھی گئے ولید بن المغیرہ کے پاس اور کہا کہ تم نے جو مجھے امان دی تھی، پناہ دی تھی، وہ میں آپ کو واپس کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے اور ساتھیوں کو ستایا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں. مجھے یہ برداشت نہیں کہ میرے اور ساتھیوں کو ستایا جائے اور آپ کی پناہ کی وجہ سے میں محفوظ رہوں، لہٰذا میں آپ کو آپ کی امان اور آپ کی پناہ واپس کرتا ہوں. کسی نے تکلیف دینی ہے تو مجھے بھی دے، پھر ہم دیکھیں گے جو بھی ہوگا. جب یہ کچھ ہوا اور مسلمان حبشہ سے واپس آئے تو اب مشرکین کی تکلیفیں اور ایذا اور زیادہ بڑھ گئی کہ یہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اب واپس آئے ہیں تو اب ان کو اور تنگ کرو اور ستاؤ کہ اب تو یہ دوبارہ کہیں جا بھی نہیں سکتے. اور صحابہ کرام جو واپس تشریف لائے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں تو حالات اسی طرح کے ہیں. تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دوبارہ اجازت دی اور فرمایا کہ آپ دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں. تو اس موقع پر صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے ہجرت کی، جس کو ہجرت ثانیہ کہا جاتا ہے. حبشہ کی ہجرت ثانیہ، حبشہ کی طرف دوسری ہجرت. اس ہجرت میں 83 مرد 83 آدمی تھے اور 19 عورتیں تھیں. تو تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 103 104 لوگ تھے مسلمان جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی. پہلے تو 15-16 لوگ گئے تھے، لیکن اب جب واپس آئے تو چونکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے صحابہ کو اجازت دی کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں. اور ان کا امیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، جو حضرت علی کے بھائی تھے اور حضور کے چچا زاد بھائی بھی تھے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دوبارہ روانہ کیا اور یہ بڑے چھپ کر بڑے طریقے سے وہاں سے نکل گئے اور حبشہ پہنچ گئے. جب حبشہ پہنچے مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو پہلے 15 لوگ گئے تھے، ابھی تو 100 سے زیادہ لوگ چلے گئے اور انہوں نے تو اپنا وہاں ٹھکانہ بنا لیا ہے کہ پہلے گئے تھے ابھی دوبارہ وہاں چلے گئے. اب انہوں نے تو اپنا ایک مستقل ٹھکانہ بنا لیا وہاں پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہجرت حبشہ کا حکم دیا تھا اور اجازت دی تھی، اس میں ایک اہم
وجہ اس کی یہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈنا چاہتے تھے کہ مستقل کوئی اور ٹھکانہ بھی ہمارے پاس ہو کہ اگر ہمیں یہاں نہیں چھوڑا جائے یا ہماری بات یہاں نہ چلے تو ہمارے پاس متبادل کیا ہوگا، جس کو آپ آج کی زبان میں پلان بی کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس بی پلان کیا ہے، کہ اگر آپ کی یہ تدبیر یہ طریقہ نہیں چل پاتا تو متبادل آپ کیا کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پیچھے سے اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے الگ ٹھکانہ بنایا مسلمانوں کے لیے کہ کوئی بھی مشکل ہوگی تو میں صحابہ کو کہوں گا کہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ تاکہ ہمارے صحابہ وہاں پر محفوظ رہیں۔ یہ بھی ہجرت حبشہ کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تھا کہ مسلمانوں کے پاس ایک ٹھکانہ ہو، ایک پناہ گاہ ہو، جیسے سیاسی پناہ لی جاتی ہے، کسی آدمی کو ملک بدر کیا جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے وہ دوسرے ملک میں جا کے سیاسی پناہ لے لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اس چیز کی تربیت دی کہ ان کے پاس کوئی ٹھکانہ موجود ہو۔ جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑی تعداد میں مسلمان جہاں سے جا چکے ہیں، انہوں نے سوچا، منصوبہ بندی کی کہ اب کیا کیا جائے، ان کو دوبارہ کیسے واپس کیا جائے اور کس طریقے سے کیا منصوبہ بندی کی جائے کہ ہم ان کو واپس لا سکیں۔ مشرکین مکہ نے منصوبہ بنایا اور آپس میں طے کیا کہ ہم یہاں سے 2 بندوں کو بھیجتے ہیں اور وہ جہاں جا کر وہاں پر نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ ہے اس سے بات کرے گا اور ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں، اپنے دین کو چھوڑا ہے، ہم سب کو یہ گالیاں دیتے ہیں، ہمارے دین کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور وہاں سے بھاگ کر آئے، لہٰذا ان کو ہمارے حوالے کرو دوبارہ تاکہ ہم ان کو لے کر جائیں۔ جیسے آج کل قیدیوں کو واپس بلایا جاتا ہے نا انٹرپول کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے کہ بھائی یہ ہمارے ملک کا مجرم ہے، آپ اس کو ہمارے حوالے کرو۔ تو مشرکین مکہ نے یہ منصوبہ بنایا اور اس کے لیے انہوں نے انتخاب کیا عمرو بن العاص اور عبداللہ ابن ربیعہ ابن ابی ربیعہ، ان 2 افراد کا یہ دونوں سردار تھے۔ عمرو بن العاص ہی صحابی ہیں، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ تو عمرو بن العاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ ان کا انتخاب کیا کہ آپ جا کر نجاشی سے بات کریں۔ یہ وہاں پر گئے اور بڑے بھاری بھرکم ہدایا ان کے لیے لے کر گئے، اور تاریخ میں لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جو جو چیزیں ان کو پسند تھی، ان کو یہ پتہ چلا تھا کہ حبشہ کے بادشاہ کو چمڑے سے بنی ہوئی چیزیں اور مشکیزہ یہ پسند ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے بنا کر لے کر گئے بہت سارے ہدایا، بادشاہ کے لیے بھی اور اس کی جو فوج تھی اس کے افسروں کے لیے بھی اور ان کے جو مذہبی پیشوا تھے ان کے لیے بھی۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم پہلے جا کے ان کے جو فوجی افسران ہیں ان کو ہدایا پیش کریں گے، اس کے بعد جو ان کے مذہبی رہنما ہیں ان کو ہدایا پیش کریں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ ہم بادشاہ سے جو بات کریں آپ نے ہماری ہاں میں ہاں ملانی ہے۔ رشوت جس کو کہا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں یہاں سے لے کر گئے۔ جب وہاں گئے تو جو فوجی افسران تھے ان سب کو ہدیے دیے، اسی طرح جو مذہبی رہنما تھے، مذہبی پیشوا تھے، ان سب کو ہدیے دیے اور اس کے بعد ان سے اس چیز کا عہد لیا، وعدہ لیا کہ ہم اب بادشاہ کے پاس جائیں گے، ہم بادشاہ کے سامنے جو درخواست رکھیں گے تو تم نے ہماری تصدیق کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ کے پاس گئے یہ دونوں حضرات، تو بادشاہ کا جو ہدیہ تھا وہ بادشاہ کو پیش کیا کہ ہم آپ کے لیے عرب سے، مکہ سے یا آپ کے لیے ہدیہ لے کر آئے ہیں۔ اس نے قبول کیا، رکھ لیا اپنے پاس۔ اس کے بعد بات کرنے لگے کہ آپ کے پاس ہمارے ملک سے کچھ لوگ بھاگ کر آئے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، جو ہمارے نظریات کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کو، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں اور وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ان کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کو واپس لے کر جائیں۔ تو سارے جو فوجی کھڑے تھے کناروں پر سب نے بیک زبان کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت، یہ بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دیں۔ تو نجاشی جیسے میں نے پہلے درس میں عرض کیا تھا وہ بہت عادل بادشاہ تھا اور منصف مزاج تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سوچ سمجھ کر اس کا انتخاب کیا تھا۔ یہ میں پہلے درس میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں
کہ حضور نے ویسے ہی نہیں بھیج دیا تھا صحابہ کو کہ مکہ مکرمہ یہ ایشیا میں ہے، حبشہ یہ افریقہ میں، الگ بر اعظم ہے، بیچ میں سمندر ہے، ایک سمندر پار کروا کے حضور صحابہ کو بھیج رہے ہیں. تو حضور کو پہلے معلومات تھیں، آپ کے پاس پوری انفارمیشن تھی کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیسا بادشاہ ہے، کیسا آدمی ہے. ساری معلومات لینے کے بعد آپ نے صحابہ کو بھیجا تھا. نجاشی نے جب یہ سنا کہ یہ سارے ایک ساتھ ایک ہی بات کر رہے ہیں، میرے سارے فوجی افسران بھی اور سارے مذہبی پیشوا بھی سارے ایک ساتھ انہی کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، تو نجاشی نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا جب تک میں ان کو بلا کر ان کا موقف نہ سن لوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ تو تمہارا موقف ہے، تمہارا پوائنٹ آف ویو ہے، تم یہ بات کر رہے ہو. وہ کیا کہتے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا دین کیا ہے، میں پہلے ان کی بات سنوں گا، اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا. تو نجاشی نے طلب کیا صحابہ کو اور کہا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص آگے بڑھے بات کرنے کے لیے. چونکہ حضرت جعفر میں نے بتایا امیر تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا پس منظر ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، ذرا ہمیں اپنے بارے میں بتائیں، یہ تمہارے بارے میں یہ شکایت کر رہے ہیں. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک فصیح و بلیغ جواب دیا، ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد کیا وہاں بادشاہ کے سامنے، پوری بہادری کے ساتھ، پوری فصاحت و بلاغت کے ساتھ، پوری حاضر دماغی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے کہنے لگے ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا اہل جاہلیت، ہم جاہل لوگ تھے، نعبد الاصنام، بتوں کی عبادت کرتے تھے، ونأکل المیتہ، مردار کھایا کرتے تھے، ونأتی الفواحش، برے کام کیا کرتے تھے، ونقطع الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرتے تھے، ونسیء الجوار، پڑوسیوں کو تنگ کیا کرتے تھے، ویأکل القوی منا الضعیف، ہمارا طاقتور آدمی کمزور پر ظلم کرتا تھا، حتی بعث اللہ الینا رسولا، یہاں تک کہ اللہ نے ہماری طرف ایک رسول کو بھیجا، نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ، ہم اس کے نسب کو بھی جانتے ہیں، اس کی سچائی کو بھی جانتے ہیں، اس کی امانت کو بھی جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بہت سچا آدمی ہے، بہت امانت دار آدمی ہے، وعفافہ، اور اس کی پاک دامنی کو بھی جانتے ہیں کہ بہت پاک دامن آدمی ہے. فدعانا لتوحید اللہ، اس رسول نے ہمیں اللہ کی توحید کی طرف بلایا، وَأَلَّا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہمیں کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ مِنَ الْأَصْنَامِ، اور ہمیں کہا کہ جتنے بتوں کی عبادت کرتے تھے سب بتوں کو چھوڑ دو، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، ہمیں سچی بات کرنے کا حکم دیا، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امانت داری کا حکم دیا، وصلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، وحسن الجوار، پڑوسیوں کے حقوق ہمیں بتائے، والکف عن المحارم والدماء، اور ہمیں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے روکا، کسی کا خون ناجائز طریقے سے بہانے سے ہمیں روکا، ونہانا عن الفواحش، ہمیں برے کاموں سے روکا، بے حیائی کے کاموں سے روکا، واقوال الزور، اور جھوٹی بات کرنے سے ہمیں روکا، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیموں کا مال کھانے سے ہمیں روکا. یہ ساری صفات سب کچھ بیان کیا، اپنا پرانا پس منظر بھی بیان کیا اور حضور کی تعلیمات بھی بیان کی. اور آگے کہنے لگے خرجنا الی بلادک، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، واخترناک علی من سواک، اور ہم نے سارے ملکوں میں آپ کے اس ملک کو منتخب کیا ہے، ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے، وَرَجَوْنَا أَلَّا نُظْلَمَ عِنْدَكَ، اور ہمیں یہ امید تھی کہ آپ کے ملک میں ہمارے پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، اس لیے ہم نے آپ کے ملک کا انتخاب کیا تھا، اور یہ سارا ہمارا پس منظر ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساری باتیں جب سنی نجاشی بادشاہ نے، تو نجاشی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اس پر یہ دونوں حضرات عمرو بن العاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ، یہ دونوں وہاں سے ناکام پلٹ گئے، اور جب وہاں سے پلٹے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا عبداللہ ابن ابی ربیعہ نے کہ اللہ کی قسم میں کل دوبارہ بادشاہ کے پاس جاؤں گا
اور ایسی باتیں بادشاہ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ مجبور ہوگا ان کو ہمارے حوالے کرنے پر. اور ظاہر ہے نجاشی عیسائی تھا, عیسائیت کو فالو کرنے والا تھا, اور عیسائیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں, اور اسلام اس عقیدے کی بالکل نفی کرتا ہے. اسلام کہتے ہیں عبد اللہ و رسول, کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. تو انہوں نے کہا کل میں بادشاہ کے پاس دوبارہ جاؤں گا اور ایسی بات کروں گا کہ وہ مجبور ہو جائے گا. حضرت عمرو بن العاص نے منع کیا کہ ایسا نہ کریں, اور انہوں نے یہ تک کہا کہ ایسی بات بادشاہ کو بتاؤں گا کہ وہ ان کی جڑیں کاٹ دے گا, ان کو نیست و نابود کر دے گا. عمرو بن العاص نے کہا کہ بھائی جو بھی ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں, ہم ایک نسب سے, ایک قبیلے سے, ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ایسا نقصان ان کو نہ پہنچائیں. اس نے کہا نہیں میں ایسا کروں گا. اگلا دن ہوا, بادشاہ کے پاس دوبارہ گئے, بادشاہ کے سامنے دوبارہ ساری بات رکھی اور کہا میں آپ کو ایک نئی بات بتاتا ہوں کہ آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ ان کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. بادشاہ نے طلب کیا حضرت جعفر کو. جب مسلمانوں کو طلب کیا گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہم کیا بات کریں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں تو یہ تو ہماری گردنیں اڑا دیں گے, اور اگر ہم یہ نہیں کہتے, معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, تو یہ تو کفر ہے, یہ تو شرک ہے, یہ تو ناجائز ہے. اب کیا کریں ہم؟ مسلمان پریشان. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے بتایا وہ قائد تھے مسلمانوں کے, انہوں نے اس وقت کہا کہ میں حق کی بات کروں گا, جو اللہ کا حکم ہے وہ بات کروں گا, کائنن ما ہوا کائن, جو ہوتا ہے دیکھی جائے گی, جو ہوگا دیکھی جائے گی, میں وہی بات کروں گا جو اللہ کا فرمان ہے. یہ گئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا عبد اللہ و رسولہ و روح اللہ و کلمتہ القاہا الی مریم, کہ وہ اللہ کے بندے, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کا حکم تھا جو اللہ نے حضرت مریم کو القاء کیا, جس کے ذریعے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. جب انہوں نے یہ کہا تو پورے ایوان کے اندر جو بادشاہ کا محل تھا اس میں ایک شور شرابہ برپا ہو گیا. یعنی آپ کسی کے مذہب پہ بالکل وار کرتے ہیں, سارے فوجی ایک دم بھڑک اٹھے, سارے مذہبی پیشوا بھڑک اٹھے کہ ان کو قتل کر دو, ان کو مار دو, یہ کر دو, وہ کر دو. تو جب یہ سب کچھ ہوا تو بادشاہ نے ان کو کہا کہ بھائی میں تمہاری بات نہیں سنوں گا. جو بہت زیادہ شور شرابہ ہوا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اس کلام میں سے کچھ ہے جو تمہارے پیغمبر پر نازل ہوا ہے؟ حضرت جعفر نے فرمایا ہاں. کہا ذرا میرے سامنے اس کی تلاوت کرو. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی, جس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے, اس کی تلاوت فرمائی. کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. اور آگے آتا ہے واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا. یہ پوری ساری آیات جب پڑھی اور بادشاہ نے سنی تو اس پر وہ کہنے لگا, اس نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے, اور تنکا اٹھانے کے بعد سب کو مخاطب کر کے کہا ما تجاوز عیسیٰ ما قلت قدر هذا العود, کہ تم نے جو بات کی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو جو تعلیمات دی تھیں ان تعلیمات میں اور تمہاری تعلیم میں اتنا فرق بھی نہیں ہے جتنی یہ ایک تنکا ہے. یعنی تم نے جو بات کی ہے بالکل پرفیکٹ اور ایکوریٹ بات کی ہے, بالکل 100% درست بات کی ہے. حضرت عیسیٰ کی یہی تعلیم تھی جو تعلیم تم نے بیان کی, اور ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں. اور اس پر کہنے لگے ان ھذا واللہ جاء بہ, ان ھذا والذی جاء بہ عیسیٰ یخرج من مشکات واحد, کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے اور حضرت عیسیٰ نے جو کچھ بتایا ہے یہ ایک ہی روشن دان سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں, یہ ایک ہی جگہ سے آئی ہوئی چیزیں ہیں. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی جگہ سے آئے ہوئے کلام ہیں. تو اس پر بہت شور شرابہ, بہت احتجاج ہوا, اور ٹھیک ٹھاک ان کے خلاف جو بھی ہو سکتا تھا وہ کیا ان کے فوجیوں نے اور مذہبی پیشواؤں نے.
تو روایات میں یہ آتا ہے کہ تناخرو، تو بادشاہ نے کہا وَإِن نَخَرْتُمْ، کہ تم جتنے نخرے کرو، جتنا تم شور شرابہ کرو، میں تمہاری بات نہیں سنتا. اور پھر ان کو کہا کہ اللہ کی قسم میں ان کو کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اور جو ہدیے دیے تھے انہوں نے وہ سارے ہدیے اٹھا کر واپس اٹھائے اور کہا یہ ہدیے میری طرف سے واپس لو اور یہ واپس لے کر یہاں سے چلے جاؤ، میں کبھی بھی ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اور اس موقع پر کہا ما اخذ اللہ الرشوۃ منی حتی آخذها منکم، کہ اللہ نے جو مجھے بادشاہت دی ہے تو اللہ نے مجھے رشوت لے کر بادشاہت نہیں دی تھی کہ اب میں تم سے رشوت لے کر اپنی بادشاہت کو برقرار رکھوں. اور ولا اطاع الناس فی حتی اطیعہم فی، اور اللہ نے لوگوں کی بات نہیں مانی تھی میرے بارے میں کہ اب میں لوگوں کی بات ماننا شروع کر دوں. اس کے پیچھے بھی ایک پورا پس منظر ہے. خلاصہ اس کا یہ کہ جو نجاشی بادشاہ تھا یہ اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا. تو جو نجاشی کا والد تھا یہ بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کا جو بھائی تھا اس کے بہت سارے بیٹے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ اس کا تو اکلوتا بیٹا ہے، اس بادشاہ کو قتل کر دو، اور یہ چھوٹا بھی ہے تو یہ بادشاہت اس کے بھائی کو چلی جائے گی، پھر اس کے بھائی سے اس کی ساری اولاد کو چلی جائے گی. اس طریقے سے اس کو قتل کیا، اور اس نجاشی بادشاہ کا جو چچا تھا وہ بادشاہ بن گیا. اور پھر کرتے کراتے ان کو غلام بنا کر کسی کے ہاتھ بیچ دیا، اور پھر وہ بادشاہ مر گیا جو اس نجاشی بادشاہ کا چچا تھا. اور اس کے بیٹوں میں کوئی ایک بیٹا بھی ایسا نہیں تھا جو بادشاہت کا اہل ہو. لوگوں نے کہا اب کیا کریں؟ کہا بھائی اس کو جو غلام بنا کر بھیجا اس کو واپس لاؤ، اس کو بادشاہ بناؤ، اس میں صلاحیت ہے. تو یہ دوبارہ گئے، اس کو غلام بنا کر بیچا تھا اس کے پیسے دیے، پیسے لا کر اس کو واپس لائے اور اس کو بادشاہ بنایا. تو یہ نجاشی نے کہا کہ اللہ نے جو مجھے بادشاہ بنایا تو مجھ سے رشوت نہیں لی تھی اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی تھی. اللہ نے جب مجھے بادشاہ بنانا چاہا تھا تو بادشاہ بنا دیا تھا، لہٰذا آج میں بھی رشوت نہیں لوں گا. اور وہ سارے ہدیے واپس کیے اور وہاں سے ان کو واپس کر دیا. اور مسلمان چین اور سکون اور اطمینان کے ساتھ وہاں رہنے لگے. اور پھر کچھ مسلمان بعد میں جب غزوہ بدر ہو رہا تھا اس موقع پر تشریف لائے، اور حضرت جعفر 7 ہجری کو جب حضور مدینہ ہجرت کر چکے تھے، ہجرت کا 7واں سال تھا، تو حضرت جعفر پھر 7 ہجری کو جب خیبر فتح ہوا ہے اس موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے واپس آئے ہیں. اور حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے پتہ نہیں کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے. اس موقع پر حضرت جعفر واپس آئے اور یہ سارا عرصہ مسلمانوں نے حبشہ میں گزارا. یہ تقریباً کوئی 10 سال کا عرصہ مسلمانوں نے حبشہ میں گزارا. اور اس طریقے سے یہ ہجرت ہوئی حبشہ کی، جس کو ہجرت ثانیہ کہا جاتا ہے، حبشہ کی دوسری ہجرت کہا جاتا ہے. اور اس ہجرت کرنے والوں کی بھی اسلام میں بہت بڑی فضیلت ہے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. اب یہ تو پورا وہ واقعہ تھا کہ پہلی ہجرت کیسے ہوئی، پھر ان کی واپسی کیسے ہوئی، پھر دوبارہ ہجرت کیسے ہوئی، اور یہ سب کچھ وہاں کیسے، سب کچھ سارا معاملہ کیسے ہوا. اب اس کے اندر کچھ باتیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. سیرت پڑھنے کا مقصد اس سے سیکھنا ہے کہ ہم نے اس سے کیا سیکھنا ہے. قرآن میں آتا ہے نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ کا مطلب یہ کہ ان کی زندگی کا ہر عمل نمونہ ہے. اب اس کے اندر بہت اہم باتیں ہماری سیکھنے کی. سب سے پہلی اور اہم بات، 2-3 باتیں تو میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مسلمانوں کو وہاں بھیجا تو اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو وہاں ٹھکانہ مل جائے. دوسرا مقصد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ تھا کہ دین کی دعوت کا یہ دائرہ وسیع ہو، مکہ مکرمہ سے یہ دعوت نکلے اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی پہنچے. اس مقصد کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا. اور یہی وجہ ہے کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے ہجرت صرف تکلیف اور ایذاء کی وجہ سے نہیں کی تھی. حضور نے جو ہجرت کی اجازت دی تھی وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا تھا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کچھ صحابہ کو دوسرے ملکوں میں بھیجنا چاہتے تھے تاکہ وہ اسلام کے سفیر اور اسلام کے داعی بن کر لوگوں کو دین کی طرف بلائیں. یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر
بہت سارے وہ صحابہ انہوں نے ہجرت نہیں کی جن پر زیادہ ظلم ہوتا تھا. اگر یہ ہجرت صرف ظلم کی وجہ سے ہوتی تو سب سے پہلے وہ صحابہ ہجرت کرتے جن پر زیادہ ظلم ہو رہا تھا, لیکن ایسا نہیں تھا, بلکہ بہت سارے ان صحابہ نے بھی ہجرت کی جن پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا تھا. حضرت عثمان بہت مالدار آدمی تھے اور ان کو کوئی تنگ نہیں کرتا تھا اس طریقے سے جس طریقے سے حضرت بلال کو تنگ کیا جاتا تھا, حضرت عمار کو تنگ کیا جاتا تھا. تو حضور نے کچھ منتخب لوگوں کو بھیجا اور ان کو یہ ٹاسک دیا. اب ظاہر ہے یہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعریف کی. اور عمرو بن العاص جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہ دو لوگ گئے تھے مکہ سے, روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے نجاشی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے, عمرو بن العاص نے. اور یہ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ کوئی صحابی کسی تابعی کے ہاتھ پہ اسلام لایا ہے. صحابی تابعی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا. نجاشی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی تھی. صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے اسلام کی حالت میں حضور کی زیارت کی ہو اور اسلام کی حالت میں دنیا سے گیا ہو, اس کو صحابی کہا جاتا ہے. نجاشی نے حضور کو دیکھا نہیں تھا لیکن مسلمان ہو گیا تھا. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور کے خاندان کے تھے, وہ تو حضور کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. تو روایات میں یہ آتا ہے کہ عمرو بن العاص نے اسلام قبول کیا نجاشی کے ہاتھ پر. تو یہ ایک منفرد واقعہ ہے تاریخ میں کہ کوئی صحابی ہے اور اس نے اسلام قبول کیا ہے تابعی کے ہاتھ پر, کہ جو خود صحابی نہیں اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے. اور بھی روایات ہیں, بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. مختلف روایات ہیں اس میں. تو ایک مقصد حضور کا اسلام کی دعوت پہنچانا تھا اور اس مقصد میں بھی حضور کامیاب ہوئے. اور اسی کے ساتھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ اسلام میں اسباب کی بہت زیادہ اہمیت ہے. توکل کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے. اسلام یہ درس دیتا ہے کہ پہلے اسباب کو اختیار کریں اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. اب مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے یہ ایک سبب تھا کہ وہ ہجرت کریں, تو حضور نے اس سبب کو اختیار کیا. لہٰذا جو بھی اسباب شریعت کے دائرے کے اندر ہو, شریعت اس کا حکم دیتی ہے کہ ان اسباب کو اختیار کیا جائے. اگر کوئی توکل کا یہ مطلب سمجھتا ہے کہ میں سبب کو چھوڑ کر اللہ پر توکل کرتا ہوں, یہ ناجائز اور حرام ہے, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اور ایک اور بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ جب مشکلیں آتی ہیں, جب تکلیفیں آتی ہیں, جب پریشانیاں آتی ہیں, تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. ہر تکلیف کے ساتھ اللہ نے دو آسانیاں رکھی ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, 2 مرتبہ فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تکلیف کے ساتھ 2 آسانیاں ہوتی ہیں. ہر تکلیف, ہر پریشانی, ہر امتحان, ہر آزمائش کے بعد اللہ کی طرف سے 2 آسانیاں انسان کو ملتی ہیں, لیکن انسان کو احساس نہیں ہوتا. انسان جب کسی تکلیف کا شکار ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں تکلیف ہی میں ہوں اور میں پریشانی ہی میں مبتلا ہوں, حالانکہ اس کو اللہ کی طرف سے بہت ساری آسانیاں مل رہی ہوتی ہیں. اس کی ایک بہت بہترین مثال میں اس دن بھی ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ عافیت, حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے عافیت, کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عافیت دے دیں, بیماریوں سے, تکلیفوں سے, پریشانیوں سے عافیت میں رکھیں. پیسہ کم ہو یا زیادہ ہو اس کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے. میں کچھ عرصہ پہلے, یہ تقریباً مہینہ پہلے, بچی نے مجھے کہا کہ مجھے آپ بستہ لے کر دیں, یونیفارم لے کر دیں, اسکول کی جو بھی ضروریات ہوتی ہیں. میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے. میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ عافیت کیا چیز ہوتی ہے اور نعمتیں کیا چیز ہوتی ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی لیکن ہمیں محسوس کرنی چاہیے.
تو میں نے اس کو بٹھایا بائک پہ, میں نے کہا چلو میں آپ کو لے کے دیتا ہوں. اس کو میں نے 10 روپے دیے ہوئے تھے تو وہ اس کے ہاتھ میں تھے. راستے میں میری بائک کا کوئی ایک نٹ نکل گیا تو میں مکینک کے پاس گیا, کھڑا ہوا, میں نے اس کو کہا یہ اس میں نٹ ٹائٹ کر دو. تو اس نے کہا یہ 5 روپے کا ملتا ہے. میں نے دیے اس کو, میرے پاس کھلے نہیں تھے, میں نے بچی سے 10 روپے لے لیے. میں نے کہا یہ 10 روپے دو, تو یہ نٹ اس سے لے کے دے رہا ہے, میں آپ کو پھر دیتا ہوں 10 روپے. تو اس نے دے دیے 10 روپے. وہ گیا نٹ لے کر آیا, 5 روپے کا وہ نٹ اس نے لگا دیا. پھر ایک نٹ اور لگنا تھا, اس نے 5 روپے مزید وہ لگا کے 2 نٹ لگا دیے. میں وہاں سے چلا گیا, بچی کے لیے بستہ لیا, یونیفارم لیا, پین, جو بھی چیزیں تھی, تقریباً کوئی 3,500-4 ہزار روپے کی چیزیں اس کے لیے خریدی. جب واپس آیا تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو سب کے سامنے کہہ رہی ہے کہ ابو نے میرے سے 10 روپے لیے اور 10 روپے میرے کو واپس نہیں دیے. تو اب میں اس موقع پر یہ سوچنے لگا کہ اس کو یہ 3,500 روپے کی چیزیں نظر نہیں آ رہی, بچی ہے نا, لیکن اس کو وہ 10 روپے جو اپنی ملکیت تھی اس کی, وہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ 10 روپے مجھ سے چھن گئے. تو اللہ کی طرف سے جو ہمیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں نا, یہ وہی 3,500 روپے کا بستہ, یونیفارم, یہ ساری چیزیں. ہم پہ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے, ہم کہتے ہیں یار میرا کاروبار خراب ہو گیا, میری جاب خراب ہو گئی. بھائی تمہاری سانس تو چل رہی ہے, آنکھیں تو کام کر رہی ہیں, ناک کام کر رہی ہے, کان کام کر رہے ہیں, دل کام کر رہا ہے, دماغ کام کر رہا ہے, سارے پھیپڑے, سارے کلیجہ, سارا جسم کا نظام کام کر رہا ہے, گھر میں کھانا کھانے کو مل رہا ہے, ساری چیزیں ہیں. یہ چھوٹی سی پریشانی آئی تو انسان کہتا ہے میرے کو وہ 10 روپے نہیں دیے اللہ نے, اور وہ ساری چیزیں انسان بھول جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمتیں نہیں مل رہی ہوتی, لیکن انسان چونکہ بے صبر ہے, صبر نہیں ہے, تو اس کو اپنی وہ چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے. اب مثال کے طور پر ایک آنکھ کسی کی ضائع ہو جائے تو کتنے لاکھ روپے دے کر کوشش کرے گا کہ میں لے لوں. ایک کان کسی کا بیکار ہو جائے, کتنے لاکھ روپے اگر کوئی اس کو آدھی حکومت دے اور اس کو کہے کہ ہم تجھے ملک کا وزیر اعظم بناتے ہیں, یہ 2 آنکھیں ہمیں دے دے, کوئی دے گا اپنی 2 آنکھیں کہ بھائی 2 آنکھیں دے دو ہم تمہیں وزیر اعظم بنا دیتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں دے گا. تو اس کا مطلب اس کی قیمت پورے ملک کی حکومت سے زیادہ ہے. اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو انسان کہتا ہے پتہ نہیں میرے اوپر تو مشکلیں ہی مشکلیں. تو بھائی وہ مشکلیں بہت کم ہوتی ہیں, جو اللہ نے عافیت اور آسانیت دی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا. ایک طرف مشرکین حضور کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, مشکلات ہیں, تکلیفیں ہیں, دوسری طرف حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا, حضرت عمر نے اسلام قبول کیا, اسلام کی دعوت, آسانی بھی بڑھ رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. رات جب بہت زیادہ تاریک ہوتی ہے یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ابھی سویرا ہونے والا ہے. جتنی رات تاریک ہوتی چلی جاتی ہے وہ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اب جلد روشنی ہو جائے گی. تو ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد انسان کو سکون عطا کرتا ہے. اس لیے انسان کو کوئی پریشانی ہو تو اس میں بے صبر نہیں ہونا چاہیے, صبر کے ساتھ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے, اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے, لیکن ایسا اظہار نہ ہو جس سے شکوہ اور شکایت ہو. ایک اور چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے جو بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کا امیر حضرت جعفر کو بنایا. یہ بہت اہم بات ہے, اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مختلف, آپ نے جہاں جہاں کسی کو امیر بنایا ہے, کسی کو آپ نے سفیر بنایا ہے, اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں سننے کو, دیکھنے کو اور سمجھنے کو ملتی ہیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کچھ صفات تھیں جس کی وجہ سے حضور نے ان کو امیر بنایا تھا, اور حضور اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے. اگر ان کے علاوہ کوئی اور امیر ہوتا تو یہ مقصد حاصل ہو پاتا یا نہ ہو پاتا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. پہلی بات, حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و شباہت بالکل حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتی تھی. حضور نے ان کو خود فرمایا تھا اشبہت خلقی و خلقی, کہ تم ظاہر میں بھی اور اخلاق میں بھی میرے بہت زیادہ مشابہ ہو. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت تھی. دوسرے نمبر پر حضرت جعفر بہت خوبصورت ہے,
اور بہت اچھے قد کاٹ کے مالک تھے, بہت وجاہت رکھنے والے آدمی تھے. تیسرے نمبر پر قریش سے تعلق رکھتے تھے, بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے, بہت حضور کے چچا زاد بھائی تھے, تو خاندان بھی بہت بڑا خاندان تھا. پانچویں نمبر پر حضرت جعفر بہت زیادہ فصیح اللسان تھے, گفتگو کا انداز اور بیان اور بات کرنے کا سلیقہ ان کو آتا تھا. اور چھٹے نمبر پر حضرت جعفر موقع شناس تھے, ان کو یہ معلوم تھا کہ کس موقع پر کیا بات کرنی چاہیے, حکمت کے ساتھ کام کرنا جانتے تھے. اور ساتویں نمبر پر بہادر تھے, قوت فیصلہ تھی ان میں کہ میں نے کس موقع پر عزم کر کے کیا کر دینا ہے, جب میں فیصلہ کر لوں کہ یہ کرنا ہے پھر میں نے وہ کرنا ہوگا. قوت فیصلہ تھی ان میں, بہادری تھی. یہ ساری وہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے حضرت جعفر اپنی بات منوانے میں کامیاب ہوئے نجاشی سے. اگر کوئی ایسا شخص ہوتا جو اس پورے حکمت عملی کے ساتھ طریقے سے بات نہ کر پاتا تو وہ نجاشی کو متاثر نہیں کر سکتا تھا. اب سب سے پہلی بات دیکھیں کہ جب پہلے دن حضرت جعفر نے بتایا نجاشی کو, تو پہلے اپنا وہ سارا پس منظر جاہلیت کا بتایا, اور اس میں بتایا کہ ہم قتل کرتے تھے, ہم فحاشی کرتے تھے, ہم جو بھی برے کام تھے سارے بتائے. اور ان برے کاموں کی نفرت نجاشی کے دل میں پیوست کی. ظاہر قتل کو ہر آدمی گناہ سمجھتا ہے, چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو. فحاشی کو ہر آدمی گناہ سمجھتا ہے, چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو. قطع رحمی کو ہر آدمی گناہ سمجھتا ہے, چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو. یہ کامن سینس کی چیزیں کی. اس کے بعد اسلام کی تعلیم ذکر کی کہ اسلام نے ہمیں کہا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, رشتہ داروں کا خیال کرو, کسی کو قتل مت کرو, کسی کا خون مت بہاؤ. یہ ساری وہ چیزیں جو کسی انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں. آپ جب کسی کے سامنے یہ باتیں کریں گے کہ اسلام یہ چیزیں سکھاتا ہے کہ بھائی حقوق العباد کا خیال کریں, پڑوسیوں کا خیال کریں, رشتہ داروں کا خیال کریں, کسی کو گالی نہ دیں, کسی کو برا بلا نہ کہیں, سچ بولیں, امانت داری کریں, وزن پورا تولیں, یہ ہر عقل سلیم رکھنے والے آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. تو حضرت جعفر نے یہ ساری باتیں بتائی. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو موقع شناسی تھی حضرت جعفر کی, کہ اس موقع پر نجاشی کی تعریف بھی کی, نجاشی کی تعریف کی, اور صحیح تعریف کی جو جائز تعریف ہے کہ ہم آپ کی پناہ لے کر آئے ہیں, اور ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہمیں یہ امید تھی کہ آپ کے پاس ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا. اب یہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے, اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں, آپ بہت اچھے بادشاہ ہیں, آپ عادل ہیں, آپ کے ملک میں امن ہے, آپ کے ملک میں انصاف ہے, اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. اب اگر یہ بات بھی نہ ہوتی تو بات میں پھر بھی وہ وزن نہیں پیدا ہونا تھا. ایک یہ کہ آپ سیدھی بات کر دیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہماری یہ تعلیم ہے, تو ممکن ہے اس کو آپ کی بات اچھی نہ لگے. لیکن جب آپ ساتھ اس کو یہ بھی کہیں گے کہ آپ بہت اچھے بادشاہ ہیں, آپ بہت منصف مزاج ہیں, آپ کے ملک میں عدل ہے, آپ کے ملک میں انصاف ہے, تو اس سے وہ خوش ہوگا. جب خوش ہوگا تو آپ کی بات کو اچھے طریقے سے سنے گا. اور اس سے ہمیں بھی یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ہم بھی جب کسی سے بات کریں تو اس انداز سے کریں کہ اس کو ہماری بات اچھی لگے, وہ ہماری بات کو قبول کرے. جب آپ کسی کو گالیاں دے کر پکاریں گے, کافر, فاسق اور فاجر کہہ کر پکاریں گے, اس طریقے سے فتوے اس پر لگائیں گے, تو کبھی بھی آپ کی بات نہیں سنے گا. جب آپ اس کو اپنی طرف لانا چاہتے ہیں, اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو اچھے الفاظ سے پکاریں. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. حضور نے جتنے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے, ہرقل روم کا بادشاہ تھا, جب ان کو حضور نے خط لکھا تو آپ نے لکھا تھا الی ہرقل عظیم الروم السلام علی من اتبع الہدی, کہ ہرقل کی جانب سے میں محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم, محمد الرسول اللہ کی جانب سے ہرقل کے نام جو روم کا بادشاہ ہے. یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ حضور نے ان کو لکھا عظیم الروم. حضور یہ بھی تو لکھ سکتے تھے ایھا الکافر, یہ بھی تو لکھ سکتے تھے اے کافر, لیکن حضور نے یہ نہیں لکھا. حضور نے کہا روم کے بادشاہ کی طرف سے میرے نام یہ خط ہے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ جس آدمی کو مخاطب کر رہے ہیں, جس سے بات کر رہے ہیں, اس کے مرتبے, اس کی حیثیت کے مطابق بات کریں.
بڑے سے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، چھوٹے سے الگ ہوتا ہے، ہم عمر سے الگ ہوتا ہے، دوست سے الگ ہوتا ہے، کسی عام آدمی سے الگ ہوتا ہے، بادشاہ سے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کسی منصب والے آدمی سے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، کہ ہر آدمی سے اس کی حیثیت کے مطابق بات کرو، یہ حدیث ہے. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ کمال بھی تھا. اس کے بعد جب اگلے دن نجاشی نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی آیت، کوئی قرآن کی سورت یاد ہے تو پڑھیں، تو حضرت جعفر اور بھی کوئی آیت پڑھ سکتے تھے، اور بھی کوئی سورت پڑھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ سورت پڑھی جس سورت کا نام ہے سورہ مریم، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس سے اس کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ہمارے دلوں میں حضرت مریم کا بڑا احترام ہے، ہم ان کو بہت احترام دیتے ہیں، ہم ان کو ایک مقدس شخصیت سمجھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اب ایسے موقع پر ایسی صورت کا انتخاب، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت جعفر بہت حاضر دماغ آدمی تھے. اب ممکن ہے ایسی آیات کا انتخاب بھی کر سکتے تھے جس میں ان پر رد ہوتا کہ عیسائی ایسے ہیں اور عیسائی ایسے ہیں اور عیسائی ایسے ہیں، وہ آیات بھی پڑھی جا سکتی تھی. اس سے کیا ہوتا؟ اس سے یہ ہوتا کہ وہ متنفر ہو جاتا کہ یہ تو ہمیں برا بلا کہتے ہیں. حضرت جعفر نے ان آیات کا انتخاب کیا جو پہلے مرحلے میں اس کو اچھی لگیں. یہ ساری وہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے نجاشی مسلمان ہوا. نجاشی نے یہ ساری باتیں سنی اور مسلمان ہوا، اور بہت بڑا مقام ہے نجاشی کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح نجاشی نے پڑھایا تھا حضرت ام حبیبہ کے ساتھ. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہیں، ان کے شوہر تھے عبداللہ ابن جحش. یہ ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، وہاں ان کا انتقال ہو گیا. حضرت ام حبیبہ یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی. ابو سفیان سردار تھے، بہت بڑے آدمی تھے. ان کی بیٹی تھی عبداللہ ابن جحش کے نکاح میں. جب عبداللہ ابن جحش کا انتقال ہوا تو وہ اکیلی رہ گئیں. حضور کو جب پتہ چلا کہ وہ وہاں، اور 4000 درہم حضور نے ان کا مہر مقرر، تعلقات اور بہت آپس میں ان کا رابطہ رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو اس کا سبب جو بنے وہ حضرت جعفر بنے کہ انہوں نے اس بہترین. تو یہ وہ بات ہے جس کو لکھا ہے علماء نے کہ آپ جب کسی کو سفیر بنا کر بھیجتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی، اور آپ نے جاتے وقت صحابہ کو وصیت کی تھی. آپ نے فرمایا تھا اجیز الوفد بما کنت اجیزہم، کہ جس طریقے سے میں سفیروں کو ہدیے دے کر رخصت کرتا ہوں، میرے جانے کے بعد تم بھی سفیروں کا اسی طرح احترام کرنا. حضور نے سفیروں کا احترام سکھایا ہے. سفیروں نے جتنی بھی سازشیں کی ہیں، آپ نے کبھی کسی سفیر کو قتل نہیں کیا، اور یہ عالمی اصول ہے اس وقت کہ کسی سفیر کو قتل نہیں کیا جا سکتا. آپ کو جو شکایت ہے آپ اس ملک کو کہیں گے، وہ سفیر کو واپس بلائے گا، آپ سفیر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ نظام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، اور آج اقوام متحدہ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ بھائی کسی سفیر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو سفیر بناتے تھے تو علماء نے لکھا ہے آپ ان کے اندر 2-3 چیزوں کا آپ اپنا سفیر بناتے تھے. اور حضور نے جتنے لوگوں کو سفیر بنایا اس کے اندر یہ بات ہمیں بڑی واضح مل جاتی ہے. دوسرے نمبر پر آپ دیکھتے تھے کہ فصاحت و بلاغت ہو، بات کرنے کا انداز آتا ہو، بات کرنے کا طریقہ ہو، سلیقہ ہو. سفیر ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو بات کرنا جانتا ہو، اسی طرح اس کی کوئی پرسنالٹی ہو. تیسرے نمبر پر حضور دیکھتے تھے ان کی کوئی شخصیت ہے یا نہیں. حضور نے جو شاہ روم کے پاس سفیر بنا کر بھیجا تھا حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو گھر سے نکلنے سے منع کر دیا تھا، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، کہ تم جب گھر سے نکلتے ہو تمہاری وجہ سے لوگ فتنے میں مبتلا ہوں گے، عورتیں تمہاری وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوں گی. ان کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے تھے، اور کہا جب گھر سے نکلو تو اپنے چہرے کے آگے کچھ رکھ کے نکلا کرو. اتنے خوبصورت تھے. ان کو حضور نے سفیر بنا کر بھیجا تھا شاہ روم کے پاس، اور ہرقل کے پاس جو آپ نے سفیر بنا کر بھیجا تھا قیصر کے پاس حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ بھی بہت خوبصورت صحابی تھے. حضرت جبریل جب وحی لے کر آتے تھے تو ان کی شکل و صورت میں وحی لے کر آتے تھے. اتنے خوبصورت صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی. جب وحی لے کر آتے تھے کسی صحابی کی شکل میں تو ان کی شکل میں آتے تھے. تو قیصر کے پاس حضور نے ان کو بھیجا.
تو یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی ملک کا کسی کو سفیر بنایا جائے تو اس میں یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں، عقل مند ہو، ہوشیار ہو، حاضر دماغ ہو، فصیح و بلیغ ہو، اسی طرح اس کی شکل و شباہت، اس کی ظاہری شخصیت، اس کی پرسنالٹی ایسی ہو کہ جس سے آپ اس کو متاثر کر سکیں. اور آج دنیا میں اس چیز کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ تعلیم لی گئی ہے. آپ دیکھیں کچھ فوجی وہ ہوتے ہیں جو عام ڈیوٹیوں پر ہوتے ہیں، کچھ فوجی وہ ہوتے ہیں جن کو واگا بارڈر پہ کھڑا کیا ہوتا ہے، تو ان کو آپ دیکھیں، ان کا قد کاٹ دیکھیں، ان کا جسم دیکھیں، تو انسان دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنا لمبا تڑنگا فوجی، اتنا جسم رکھنے والا، ایسا مضبوط فوجی. حالانکہ اور فوجیوں کا بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے، تو ان کو جو بارڈر پہ کھڑا کیا جاتا ہے آمنے سامنے، وہ اس لیے کہ وہ اس ملک کا چہرہ ہوتا ہے. لوگ اس کو دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کے فوجی تو ایسے ہیں، یا یہ تو ایسے لوگ ہیں. تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت کے ذریعے روب ڈالا جاتا ہے. یہ اصول ہے، اور یہ اصول حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو دیا ہے کہ جب آپ کسی کو اپنا سفیر بنائیں، نمائندہ بنائیں، تو اس کے انتخاب کے اندر ان ساری چیزوں کی اس کی بھی رعایت رکھی جائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان ساری چیزوں کی رعایت رکھی ہے. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمیں ہجرت حبشہ سے سیکھنے کو ملتی ہیں اور سمجھنے کو ملتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا. یہ تقریباً کوئی 10 اسباق ہیں جو میں نے ذکر کیے ہیں مختلف عناوین کے ساتھ، جو ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں. میں اس کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں. پچھلے درس میں بھی کچھ اسباق ذکر کیے تھے، کچھ ابھی ذکر کیے ہیں، لیکن یہ سارے ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ ہجرت حبشہ سے ہمیں یہ سارے دروس ملتے ہیں. پہلا درس میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، پہلا سبق کہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے. جب کسی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں. مکہ والوں نے حضور کی ناشکری کی، اللہ نے حضور کو مدینہ بھیج دیا. آج بھی حضور کا روزہ مدینے میں ہے. اگر مکہ والے ناشکری نہیں کرتے تو حضور کا روزہ آج مکے میں ہوتا، مدینہ منورہ میں نہیں ہوتا. جب کسی کی ناشکری کی جاتی ہے، علم کی، اہل علم کی، کسی بھی نعمت کی، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو لے لیتے ہیں. ہجرت سے پہلا درس ہمیں یہ ملتا ہے. دوسرا درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حبشہ کا انتخاب کیا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور کو اپنے آس پاس کے سارے ملکوں کی پوری معلومات تھیں، آپ کی معلومات درست تھیں. ان درست معلومات کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کیا. تیسرے نمبر پر ہمیں اس سے یہ درس ملتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو لے کر چل رہا ہے، اس کے اندر قائدانہ صفات ہیں، یا وہ قائد ہے یا وہ لیڈر ہے، تو اس کو اپنے لیے کوئی بی پلان بھی ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے. آپ جب بھی کوئی کام کریں آپ کے پاس بی پلان ہونا چاہیے، متبادل ہونا چاہیے کہ میرا یہ طریقہ اگر کامیاب نہیں ہوگا تو اس کا الٹرنیٹ میرے پاس کیا ہوگا، اگر میں اس میں ناکام ہو جاتا ہوں تو متبادل میرے پاس کیا ہوگا. یہ قائد کی صفت ہوتی ہے، اس کے پاس ایسا ہونا چاہیے. چوتھے نمبر پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فکر تھی کہ کسی طریقے سے دین کی دعوت دنیا میں پھیلے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لیے بھی صحابہ کو حکم دیا. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بھی یہ خواہش ہونی چاہیے، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی حد تک، اپنی بساط تک جتنی کوشش کر سکتے ہیں دین کے پیغام کو آگے پہنچانے کی. اس کے آج کل جدید سے جدید طریقے بھی ہیں، قدیم سے قدیم طریقے بھی ہیں، جو جس طریقے سے دین کی دعوت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے اس کو پہنچانی چاہیے. اور میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں، اسی میں سے ایک چیز یہ کہ یہ درس سیرت ہم پڑھتے ہیں تو آپ اس کو اپنے گھر میں ڈسکس کریں، اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں، اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں کہ بھائی ہجرت حبشہ سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، حضور نے کیسی ہجرت کی. یا جب کوئی ایسا موقع آئے تو آپ اس سے دلیل لیں کہ بھائی حضور نے جب ہجرت کی تھی تو آپ نے ایسا کیا تھا، یا صحابہ نے جب ہجرت کی تھی تو ایسا کیا تھا. آپ جب اس سے سبق لیں گے تو آپ کو پھر اصل معنوں میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ حضور ہمارے رہنما ہیں. ابھی ہم صرف زبانی کہتے ہیں کہ حضور ہمارے رہنما ہیں، قائد ہیں، لیڈر ہیں، پتہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ چیزیں جب ہم آپس میں، یہ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، یہ چیزیں میڈیا ہمیں میڈیا سیرت نہیں پڑھائے گا، کبھی میڈیا ہمیں سیرت نہیں دکھائے گا، نہیں سکھائے گا، یہ مسجد سے ہی سیکھنے کو ملیں گی. تو آپ اصل میڈیا ہیں، اصل میڈیا ہمارا آپ ہیں، دین کا اصل میڈیا آپ ہیں کہ آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں.
جب آپ لوگوں تک پہنچائیں گے تو لوگوں میں اس کی اویئرنیس آئے گی, ان کو پتہ چلے گا. آہستہ آہستہ انشاءاللہ دیے سے دیا جلتا ہے تو ساری روشنی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے کام ہوتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک خواہش یہ تھی, تو اس سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے. ایک اور سبق جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ سفارتی اصول اور آداب ہیں. کسی ملک کے سفیر کو کیسا ہونا چاہیے, کسی ملک کا سفیر کسی کو منتخب کرتے ہوئے اس میں کن چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے, اس کی شخصیت کو دیکھا جائے, اس کی زبان کو دیکھا جائے, اس کے نسب کو دیکھا جائے, اس کی پرسنالٹی کو, اس کی خوبصورتی کو, ان ساری چیزوں کو شریعت نے باقاعدہ اس کا لحاظ رکھا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے. اور جب کسی کو سفیر بنا کر بھیجا جائے, کسی کو نمائندہ بنا کر بھیجا جائے, تو اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرے, اچھے طریقے سے پیش کرے, نمائندگی کا حق ادا کرے, تاکہ جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا اس مقصد میں بھیجنے والے کو کامیابی ہو. یہ ذمہ داری بنتی ہے اس شخص کی جس کو سفیر بنا کر بھیجا گیا ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کسی عقل مند آدمی کو بھیجیں گے. جب کسی بے وقوف آدمی کو سفیر بنائیں گے تو پھر وہی ہوگا جو انسان دیکھتے رہتے ہیں ہم لوگ. اکثر ایسا ہوتا ہے, ہمارے ایک استاد تھے, انہوں نے کسی طالب علم کو کہا, کتاب ختم ہوئی تو خوشی میں ان کو کہا کہ بھائی یہ 1000 روپے لو اور جا کے برفی لے کر آ جاؤ. اب طالب علموں میں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ادب کی وجہ سے پوری بات سنتے ہی نہیں ہیں اور سنے بغیر چلے جاتے ہیں. تھوڑی دیر بعد طالب علم آیا اور استاد جی کو کہا کہ وہ 4-5 بندے نیچے بھیجو. تو انہوں نے کہا کیوں؟ بولا وہ آپ نے کہا تھا 1000 روپے کی برف لے کر آؤ, تو میں وہ سوزوکی میں برف لے کر آیا ہوں, تو وہ آپ برف اٹھا لیں گے میرے ساتھ. بولا میں نے برف نہیں کہا تھا, برفی کہا تھا. تو اب اس میں اصل قصور اس استاد کا ہے جس نے منتخب کیا. بھائی آپ ایسے آدمی کو بھیجیں جو آپ کو پتا ہو اس چیز کی سینس رکھتا ہو. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا, میں نے کسی طالب علم کو بھیجا یار یہ ATM لے کے جاؤ, پیسے نکال کے لے آؤ. وہ جاتا ہے, دوبارہ آتا ہے, کہتا ہے استاد جی وہ ATM کارڈ پھنس گیا اس میں. تو میں کہتا ہوں میں نے اپنا وقت بچانے کے لیے تمہیں بھیجا تھا, اور بجائے وقت بچانے کے اب مجھے کل دوبارہ جانا پڑے گا, یہ کارڈ نکلوانا پڑے گا. یہ ہمیں سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے, یہ سیرت کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ سفیر, نمائندہ ایسے آدمی کو بنائیں جو اس کام کا اہل ہو. اس کی صلاحیت ہوگی تو اچھے طریقے سے کام کرے گا. تو یہ ہجرت حبشہ کے تقریباً 10 اسباق ہیں, 10 دروس ہیں جو ہمیں سیکھنے بھی چاہیے اور عملی زندگی میں اس کو اپنانا بھی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے.